السلام علیکم، میں آپ سب کی میزبان ایمان فاطمہ۔ پیارے دوستو، ہم سب کو پتہ ہے یہ ڈیجیٹل دور ہے جہاں رشتے ایک فرینڈ ریکویسٹ پر بنتے ہیں، میٹھے میسیجز پر پروان چڑھتے ہیں اور صرف ایک بلاگ پر ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ بھول چکے ہیں کہ اسکرین کے اس پار ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کے کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس نے نامحرم پر عمدہ اعتبار کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو بہت مخلص اور سادہ تھی۔ اس کی ملاقات سوشل میڈیا پر ایک شخص سے ہوئی جو اسے بہت دیندار اور نیک لگا۔ شروع میں وہ شخص اسے حلال رشتے کے خواب دکھاتا، گھنٹوں باتیں کرتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اس کا دل بڑھنے لگا۔ وہ محبت جو دعووں سے شروع ہوئی تھی اب خاموشی اور اگنور میں بدل گئی۔ وہ شخص اب گھنٹوں نہیں، دنوں بھی نہیں، ہفتوں غائب رہنے لگا۔ وہ لڑکی میسج کر کے تڑپتی، لیکن اسے وہ ہمیشہ بیزی ہونے کے جھوٹے بہانے دیتا رہا۔ کبھی وہ بلاک کر دیتا، کبھی ان بلاک کر دیتا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس لڑکی کا درد؟ وہ لڑکی 3 ماہ اس کے ایک میسیج کا انتظار کرتی۔ وہ اسکول کی ٹیچر بھی تھی۔ وہ اپنے فری ٹائم میں تسبیح کے دانوں پر اس کی سلامتی مانگتی۔ جب بھی بارش ہوتی وہ صحن میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی کہ اللہ تو اسے واپس لا دے، اسے میرا حلال رشتہ بنا دے۔ وہ تہجد میں روتی، صدقے دیتی اور اس کے گھر والوں کی خوشی کے لیے دعائیں مانگتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی دعاؤں میں کمی ہے، اس لیے وہ شخص اس سے دور ہو رہا ہے۔ مگر وہ لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص تو کسی اور امیر اور ہائی سٹیٹس والی لڑکی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب اس شخص کا نقاب اتر گیا، اسے UK جانے کا موقع ملا تو اس نے اس مخلص لڑکی کو کچرے کی طرح پھینک دیا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کہتا تھا اسے چیپ اور بدکردار کہنے لگا۔ اس نے اس کے ماضی کو ہتھیار بنایا، اس پہ تہمتیں لگائیں۔ اس کی بہن نے، جسے اس لڑکی نے اپنی چھوٹی بہن مانا تھا، اس لڑکے کی بہن نے اس لڑکی کو لعنت بھیجی۔ اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے بھائی کو تہجدوں میں مانگتی رہی ہو، تم پر لعنت ہے، اور اس لڑکی کا اور اپنے بھائی کی پسندیدہ لڑکی کا کمپیریزن کیا اور کہنے لگی میرا بھائی تو کسی اور کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی تو بہت امیر ہے، بہت پیاری ہے، بہت اچھے خاندان کی ہے۔ اسلام میں کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ نبی کریم نے فرمایا ہے مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور مکافات عمل تو برحق ہے۔ جو آج کسی اور کے لیے کسی مخلص کو چھوڑ رہا ہے کل اسے بھی وہیں ٹھوکر لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جو وہ پڑتی ہے نا تو بڑے بڑے محل ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ میری بہنوں، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک برے انسان سے بچایا ہے۔ اپنی قدر پہچانیں، توبہ کریں اور اپنی کامیابی سے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک نامحرم کے لیے تڑپنا، دعائیں کرنا جائز تھا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں حدود سکھاتا ہے، لیکن وہ لڑکی گناہ کی طالب نہیں تھی۔ اس نے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلایا تو صرف حلال رشتے کے لیے۔ وہ اس شخص کو اپنا شوہر دیکھنا چاہتی تھی، وہ اسے پاکیزہ بندھن میں باندھنا چاہتی تھی، وہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی تھی کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ وہ راتوں کو مصلے پر گر کر سسکیاں لیتی، اس کا سانس رکتا، مگر وہ ہار نہیں مانتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی یا اللہ تو پتھروں میں سے بھی رستہ نکال دیتا ہے، تو میرے لیے اس نامحرم کو میرا حلال شریک حیات بنا دے۔ وہ اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعائیں کرتی، اس کی سلامتی کے لیے صدقے دیتی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا رب اس کی یہ معصوم ضد پوری کر دے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس کے لیے وہ سجدوں میں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، وہ شخص کسی اور کی باہوں میں خوشیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس کہانی کا مقصد آپ لوگوں کو رلانا نہیں ہے، آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے۔ ہم لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں، ہم کسی کے 2 میٹھے بولوں پر اپنا سب کچھ وار دیتی ہیں، جیسا کہ اس لڑکی نے کیا۔ وہ لڑکا اسے دھوکہ دے رہا تھا، اسے تڑپا رہا تھا، ذلیل کر رہا تھا، اسے رسوا کر کے چھوڑا ہے اور اب کسی اور لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے۔ میں آپ سب کو اس کہانی سے ایک سبق دینا چاہتی ہوں۔ آپ جسے اپنا مخلص سمجھتی ہیں، جس کے لیے آپ تہجد میں رو رہی ہیں، اگر وہ آپ کا مخلص ہوتا تو وہ آپ کو تڑپنے کے لیے کبھی تنہا نہ چھوڑتا، بلکہ آپ کے گھر رشتہ لے کر آتا۔ جو مرد آپ کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرے وہ کبھی آپ کا سچا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی عزت نفس سب سے بڑھ کر ہے۔ کسی ایسے انسان کے پیچھے اپنے آنسو ضائع مت کریں جسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کہنا اس کی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو کسی بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے۔ اپنی پہچان بنائیں، جذباتی ہونا چھوڑیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، تعلیم حاصل کریں، پیسہ کمائیں اور اتنی کامیاب ہو جائیں جنہوں نے آپ کو چھوڑا وہ ایک دن آپ کو دیکھ کر روئیں، پچھتائیں۔ یاد رکھیں آپ اللہ کی ایک قیمتی تخلیق ہیں۔ اپنی دعائیں اور اپنے خلوص کو کسی ایسے انسان پر ضائع مت کریں جو آپ کو ٹائم پاس سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ آپ کو شہزادہ دے گا، وہ آپ کی روح کی قدر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔